السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پر سوال ہے کہ اگر شوہر مالی لحاظ سے قربانی کر سکتا ہو لیکن وہ نہ کرتا ہو اور بیوی اس سے چھپ کر قربانی ارینج کر لے تو کیسا کرنا بیوی کے لیے جائز ہے؟ کیونکہ بیوی خود نہیں کماتی، وہ شوہر ہی کے مال میں سے قربانی کے لیے استعمال کرے گی۔ دیکھیے، سوال سے ظاہر ہے کہ شوہر بخیل ہے، وہ صدقہ و خیرات کو پسند نہیں کرتا، نیکی مال کو خرچ کرنے سے پسند نہیں کرتا ہے، اس لیے ایسی صورت میں بیوی کو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اور جو ہے چنانچہ اس سلسلے میں جو ہے روایت ہے سنن ابی داؤد کی، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها. فقيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذاك أفضل أموالنا. یہ سنن ابی داؤد 3565 نمبر کی یہ روایت ہے۔ شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے کہ عورت جو ہے، بیوی جو ہے اپنے گھر سے، اپنے شوہر کے گھر سے مطلب کہ مال میں سے شوہر کی اجازت کے بغیر کچھ نہ خرچ کرے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کھانا بھی؟ تو کھانا کا یہ تو ہمارا افضل ترین مال ہے، کھانا بھی نہیں۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ جو ہے بغیر شوہر کی اجازت کے نہ خرچ کرے، نہ صدقہ و خیرات کرے۔ تو یہ صریح ہے اس بات کی کہ جو ہے شوہر کے مال میں بغیر اس کی اجازت کے بیوی کا تصرف کرنا یہ جائز نہیں، یہ جائز نہیں ہے کہ اس کے مال میں بیوی تصرف کرے، الا ہے کہ شوہر کی اجازت دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک تو صراحتاً شوہر کہتے بیوی کو بھائی تم لے دے سکتی ہو، صدقہ و خیرات کر سکتی ہو، کوئی بات نہیں، یا اس کی حالت سے یہ ظاہر ہو کہ شوہر اس سے راضی ہے، اس کو پسند کرتا ہے دلات حال، اور یا صراحت سے کہہ دے یا اس کی حالت بتا رہی ہو، اس کے طرز عمل سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شوہر کو یہ چیز بری نہیں لگتی ہے، اچھی لگتی ہے۔ تو اگر اجازت ہے تو ایسی صورت میں جائز ہے اس کے لیے، لیکن اگر نہ تو حالت اس کی بتا رہی ہے کہ وہ راضی ہے اور نہ ہی صراحت کے ساتھ اس نے اجازت دی ہے، تو پھر ایسی صورت میں صدقہ کرنا جائز نہ ہوگا۔ اگر اجازت ہے تو صدقہ کرنا اچھی چیز ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے روایت کرتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما انفقت المرأة من بیت زوجها غیر مفسدة کان لها اجرها وله مثله بما کسب ولها بما انفقت وللخازن مثل ذلك من غیر ان ينتقص من اجورهم شيء۔ یہ روایت کہتی ہیں کہ نبی کریم صاحب فرمایا کہ اگر بیوی شوہر کے مال میں سے گھر سے خرچ کرتی ہے لیکن تباہ کرنا، برباد کرنے کے نیت سے نہیں، انتظام کے ساتھ، اقتصاد کے ساتھ، تو اس کو اجر ملے گا، اور اسی طرح جو اس نے جو ہے صدقہ کیا اس کی وجہ سے اس کو بھی اجر ملے گا، اور اس کے شوہر کی کمائی ہے اس کے شوہر کو بھی اجر ملے گا، اور اسی طرح جو خازن ہے
وہ بھی اگر ایسا کرتا ہے تو اس کو بھی اجر ملے گا۔ یہ جو ہے لوگوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ کب ہے؟ جب موافقت ہو کہ اچھی چیز ہے، بیوی کو بھی اجر ملے گا، شوہر کو بھی اجر ملے گا۔ لیکن موافقت نہیں ہے، نہ دلالت حال سے، نہ دلالت مقال سے، نہ تو اس نے صراحت سے کہا ہے، اور نہ اس کی کیفیت رضامندی کی ظاہر ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں ابو داؤد کی جو روایت میں نے پیش کی، خواتین کو چاہیے کہ اس پر عمل کریں، بغیر شوہر کی اجازت کے، موافقت کے، اس کے مال میں تصرف جائز نہیں۔ اسی لیے قربانی اس سلسلے میں جو سوال کیا گیا ہے، شوہر کی حالت سے معلوم ہے کہ شوہر اس سے راضی نہیں ہے۔ اگر راضی ہوتا تو خود قربانی کرتا، تو اولاً تو شوہر کی حالت نہیں، اس لیے قربانی نہیں کر سکتی بیوی شوہر کے مال سے، اور ثانیاً یہ کہ اگر اس کو پتہ چل جائے گا تو میاں بیوی کے تعلقات پر بھی اثر اس کا پڑے گا، اس لیے ایسی حرکت کرنی صحیح نہیں ہے، ایسی حرکت صحیح نہیں ہے۔ صرف ایک شکل ہے شوہر بیوی کو شوہر کے مال کو لینے کی، جب کہ شوہر بخیل ہو اور اس کے اخراجات نان نفقے میں کوتاہی کر رہا ہو، بچوں کے نان نفقے میں کوتاہی کر رہا ہو، تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اگر شوہر بخیل ہو اور جائز نان نفقہ نہیں دے رہا ہو تو اس صورت میں اتنا لے سکتی ہے جو اس کے اور بچوں کے لیے کافی، اس سے زیادہ نہیں لے سکتی، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ہند بنت عتبہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے میں سوال کیا تھا کہ میرے شوہر ابو سفیان بخیل ہیں، جو ہے میں جو لے لوں وہی لے سکتی ہوں ورنہ نہیں، تو کہا کہ تم اتنا لو جتنا تمہارے اور تمہارے بچے کے لیے کافی ہو۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔